آج سال بی کا 26واں اتوار ہے اور آج اتوار کی جو تلاوتیں ہیں ان کا مرکزی خیال ہے حسد، عداوت اور جلن سے بچنا۔ حسد یا عداوت یا جلن، جس کو ہم انگریزی میں جیلسی بھی کہتے ہیں، اینوی بھی کہتے ہیں، دراصل بہت دفعہ یہ ایک ہی معنوں میں استعمال کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے معنی تھوڑے فرق بھی ہیں، کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ فرق ہیں۔ اینوی جو انگریزی زبان کا لفظ ہے، حسد ہے، اس کے معنی ہیں کسی دوسرے انسان میں اچھائیوں، نیکیوں، ٹیلنٹس، خوبیوں اور کامیابیوں کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر اس کو تباہ کرنا کسی طرح بھی۔ مثال کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا شخص امیر ہے اور میں کوشش کروں کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جا سکے، یا ایک بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے، کس طرح اس کے ٹیلنٹ کو نقصان پہنچایا جا سکے، یا اس نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو کس طرح اس کامیابی کو نقصان دیا جائے، اس کی شہرت کو، اس کی عزت کو کم کیا جائے، باتوں سے، اشاروں سے، محاوروں سے، زبان سے، اس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ بنیادی طور پر حسد جذبات بھی ہیں اور حسد ایک رد عمل بھی ہے۔ جذبات ہے کیونکہ میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں، اور محسوس کیا کرتا ہوں کہ دوسرا شخص جو ہے اس کو خدا نے بڑی برکتیں دی ہیں، بڑے فضل دیے ہیں اور مجھے نہیں دیے، اس کو بہت دیا اور مجھے نہیں دیے، یا اس کو بہت دیے اور مجھے تھوڑے دیے ہیں، مجھے کم دیے ہیں۔ تو اندر ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے، ایک ان ایزینس پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کیوں زیادہ ملے ہیں، مجھے کیوں نہیں ملے، مجھے کیوں کم ملے ہیں۔ صرف بات یہاں تک نہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہوں، کوئی ایسا کام کر دیتا ہوں کہ جو برکتیں، جو کامیابیاں اس کو ملی ہیں یا تو میرے پاس بھی آ جائیں یا اس کو بھی نقصان ہو تاکہ اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اس کو ہم عام طور پہ پنجابی میں کہتے ہیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن داں گے۔ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہیں، اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس جذبے کو ہم کہتے ہیں حسد، یا جلن بھی کہتے ہیں، یا کئی دفعہ عداوت بھی کہتے ہیں۔ عداوت ہے ایک جلن ہے اندر کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ اب بائبل مقدس میں دو بڑی کلاسیکل ایسی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں جو اس عداوت اور جیلسی اور اینوی اور حسد کے اس جذبات کو بیان کرتی ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں تکوین کی کتاب، اس کے 37ویں باب میں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام یوسف تھا اور یہ چھوٹے بیٹوں میں سے ایک ہے۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور باپ اسے بہت خوبصورت کپڑے بھی پہناتا تھا۔ ایک تو وہ خود خوبصورت تھا، دوسرا باپ اس کو بہت پیار کرتا تھا، تیسرا اس کو خوبصورت کپڑے دیتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے بھائی دیکھ رہے تھے۔ اب بھائیوں کے دلوں میں ایک جلن سی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ اس سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں زیادہ خوبصورت ہے، اسے کیوں زیادہ خوبصورت کپڑے باپ دیتا ہے۔ باپ کا دل
باپ کی سوچ، باپ کا ذہن اس کی طرف کیوں ہے، ہماری طرف کیوں نہیں؟ جو کپڑے اس کو ملتے ہیں مجھے کیوں نہیں ملتے؟ جتنا وہ خوبصورت ہے میں کیوں نہیں ہوں؟ جتنا باپ اس کو توجہ دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا؟ باپ جتنا اس کو پیار کرتا ہے مجھے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک حسد پیدا ہوتا ہے، ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اور ایک جلن جو ہے نا وہ عداوت میں بدل جاتی ہے، نفرت میں بدلتی نظر آتی ہے۔ اور پھر جب یہ جذبات ابھرتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اس کا انجام ایکشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو پہلے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر دوسرا ایکشن یہ کرتے ہیں، کنویں سے نکال کر اس کو غیر قوم کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں۔ جو یوسف کے پاس تھا بھائیوں کے پاس نہیں تھا، اور بھائی جل گئے، حسد کرنے لگے، اور حسد ان کو عمل تک لے گیا اور بھائی کو بیچنے تک بات پہنچی۔ ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، سامویل نبی کی پہلی کتاب ہے، اس کا 18واں باب ہے۔ شاؤل جو اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ بنا، بڑا زبردست بادشاہ تھا، سامویل نبی نے اس کو مسح کیا اور بڑی اچھی بادشاہت کر رہا تھا، لیکن ایک دن جب جاتی جولیت غیر قوم کا بندہ فلسطینی قوم کو للکارتا ہے، قوم ڈر جاتی ہے، لیکن داؤد بہادری کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے اور دشمن پر فتح پا لیتا ہے، اپنی گلیل سے ایک پتھر سے اس کو، جو بڑا جنگجو تھا، اس کو مار دیتا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب لوگ واپس آتے ہیں اپنے شہر میں تو خواتین شہر سے باہر نکلتی ہیں اور پھر سازوں کے ساتھ ایک گیت گاتی ہیں، نعرہ بلند کرتی ہیں، اور وہ نعرہ کیا تھا کہ شاؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ اب شاؤل ہزاروں میں چلا گیا اور داؤد لاکھوں کی بات ہونے لگی۔ تو جب شاؤل نے یہ نعرہ سنا، اس کے اندر نا ایک جلن سی پیدا ہوئی کہ داؤد اب مجھ سے بڑا ہو گیا، اب داؤد کی عزت مجھ سے زیادہ ہوگی، داؤد کو لوگ زیادہ پیار کریں گے اور مجھ سے کام کریں گے۔ تو ایک جلن سی، ایک حسد سا پیدا ہوا، اور شاؤل کو داؤد کی تعریف، داؤد کی بہادری، داؤد کی یہ فتح بالکل اچھی نہ لگی، اور اس نے قصد کیا کہ اب میں داؤد کو ختم کر دوں گا، مروا دوں گا، اور کوشش بھی کی۔ یہ ہے حسد، کہ جب آپ کسی دوسرے انسان میں کوئی اچھائی، کوئی نیکی، کوئی بڑھائی، کوئی کامیابی، کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ مجھ میں نہیں ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ آپ اس کی اچھائیوں کو قبول کریں، آپ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے کیا، جس طرح شاؤل نے داؤد کے ساتھ کیا۔ یہ ایک فطرتی سا عمل انسان کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ آج پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ موسیٰ اسرائیل کے رہنماؤں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، کیمپ میں، خیمہ میں۔ جس کیمپ میں موسیٰ ہے، اس کیمپ میں خدا کا روح نازل ہوتا ہے اور نبوت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک اور کیمپ بھی ہے دوسرا، جس میں کچھ اور لوگ ہیں، ان پر بھی روح نازل ہوتی ہے، خدا کا روح ان پر بھی اترتا ہے، اور کچھ لوگ موسیٰ کو آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کیمپ کے نہیں ہیں، دوسرے کیمپ کے ہیں، اور ان پر بھی روح نازل ہو گیا ہے، وہ بھی نبوت کر رہے ہیں۔ یہ تو ٹھیک نہیں، نبوت ہم پر اترے، ویری گڈ، روح ہم پر اترے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان پر بھی اتر رہی ہے، ان کو منع کرو۔ ایک حسد سا، ایک جلن سی پیدا ہو گئی ہے کہ مجھ میں تو ہے، دوسرے میں کیوں ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو روک دو۔ موسیٰ نے بڑی زبردست بات کی اور کہا کاش
کہا ان کو نہ روکو، بلکہ کاش ساری امت پر روح نازل ہو، یہ برکت سب پر ہو، دوسروں کو روکنا نہیں، سب پر ہو۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں پاک انجیل میں، وہ یسوع کے نام پر بدروہوں کو نکالتے ہیں تو شاگرد آ کر شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تیرے نام پر ہم نے نا دوسروں کو بدروہوں کو نکالتے دیکھا ہے، جو ہمارے کیمپ کے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ تو یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ حسد نہ کرو۔ اگر ہمارے علاوہ بھی خدا دوسرے میں کام کر رہا ہے، اگر دوسرے میں بھی برکت ہے، دوسرے میں بھی خوبی ہے، تو آج یہی پیغام ہے، حسد نہ کریں، جلے نہیں، نقصان نہ پہنچائیں کسی کو۔ اگر ہم کسی کام میں، کسی امر میں کم ہیں تو دوسرے کا قد بھی نہ کاٹ دے، دوسرے کو بھی کم نہ کر دے، دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، حسد نہ کریں۔ یہ عام طور پر کب ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے جب انسان یا تو مقابلہ کرتا ہے یا موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے اپنا اور دوسروں کا۔ میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس کتنی بڑی فریج ہے، اس کے گھر میں کتنی بڑی فریج ہے، میرے پاس کتنی سہولتیں ہیں، اس کے پاس کتنی سہولتیں ہیں۔ آپ ایک موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، اور جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ایک حسد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اندر سے ایک جلن نکلتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ چیزیں رکھتا ہے، زیادہ اور اچھائیاں رکھتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اوہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، تو پھر لوگ دوسرے کا قد کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برائیاں کریں گے، اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کریں گے، غلط افواہیں پھیلائیں گے، کائے کے لیے؟ تاکہ جو دوسرے شخص میں مجھ سے بڑھ کر ہے نا، وہ نیچے آ جائے اور پھر میں بڑا ہو جاؤں۔ یہی مسئلہ تھا پچھلے اتوار کی تلاوتوں میں، ہم میں بڑا کون ہے۔ آج پہلی تلاوت اور پاک انجیل ہمیں دعوت دیتے ہیں جیلسی سے باہر نکلیں۔ جو برکتیں دوسروں کو خدا نے دی ہیں نا، اس سے جیلس نہ ہوں، حسد نہ کریں، عداوت نہ رکھیں، جلن نہ فیل کریں، بلکہ کیا کریں؟ 2-3 کام ہیں۔ نمبر 1، خدا کی شکر گزاری کیا کریں، اپنے لیے بھی جو خدا نے مجھے دی ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی جو خدا نے انہیں دی ہیں۔ جو برکتیں مجھے دی ہیں نا، ان پر غور کیا کریں، ان کی ویلیو کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ میں یہ برکتیں کس طرح استعمال کر کے اس کو بڑھا سکتا ہوں، دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے۔ میرا دھیان دوسروں کی برکتوں کی طرف نہیں، پہلے اپنی برکتوں کی طرف شکر گزاری کرے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرے۔ یہ جو شکر گزاری کی روح ہے نا، یہ ہمارے اندر سے حسد اور کمپیریزن کو، موازنے کو، عداوت کو، جلن کو کم کرتی ہے۔ سو ہمیشہ دوسروں میں اور اپنے آپ میں جو برکات ہیں، خدا کی شکر گزاری کیا کریں۔ دوسرا، سیلیبریٹ کریں، اپریشیٹ کریں۔ جو برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، ان کو بھی ریکوگنائز کریں، ان کو بھی قبول کریں، اور خدا کی شکر گزاری بھی کریں، اور خوش ہوں کہ خدا نے مجھے یہ دیا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کریں اور خوش ہوں کہ خدا نے مجھے بھی دی ہیں اور انہیں بھی دی ہیں۔ بہت دفعہ نعمتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا میرے پاس ہی ہو اور دوسرا بالکل خالی ہو جائے، نہیں۔ جو نعمتیں خدا نے اس کو دی ہیں، دوسرے کو دی ہیں، ان کے لیے بھی شکر گزاری خدا کی، اور اس کے جلال کی تعریف، اور جو مجھے دی ہیں اس کے لیے بھی۔ تیسرا، یہ حسد جو ہے نا، یہ عام طور پہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل ایموشن ہے، فطرتی ایک جذبہ ہے۔
یہ فطرتی جذبہ دعا کے ساتھ بدل سکتا ہے، محبت پہ اور قبولیت میں۔ فطرتی جذبہ تو یہ ہے کہ دوسرے کے پاس کیوں ہیں، میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن جب دعا کریں گے نا تو پھر خدا جو ہے نا وہ ہمیں یہ فضل دے گا کہ ہم دوسروں میں بھی برکت کو قبول کر سکیں، دوسروں کے ان خوبیوں کو بھی قبول کر سکیں جو خدا نے ان کو دی ہیں۔ سو آج کی تلاوتیں ہمیں حسد سے نکال کر خدا کی فضلوں کی قبولیت کی دعوت دیتے ہیں، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی، اور دوسرا اپریشیٹ کرنے کی۔ اس لیے آج نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری پنجابی کلچر میں نا اپریسیشن بہت کم ہے، ہمارے پاس تو ووکیبلری بھی بڑی تھوڑی ہے، شاباشی ہے، ہاں جی، یا چند ایک اور الفاظ ہوں گے جی۔ یہ گوروں کے پاس بہت ہے، فنٹاسٹک، میگنیفیسنٹ، ونڈرفل، سو مینی ایکسپریشنس ہیں۔ ہمیں بھی اپنی ووکیبلری بڑھانی ہے اپریسیشن کی۔ اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو اپریشیٹ کریں، اپنے ہمسایوں کو، اپنے کلاس میٹ کو اپریشیٹ کریں، اپنے جو آپ کا سٹاف ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو آپ کے کولیگز ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ اپریسیشن اور خدا کا جلال اور خدا کی تعریف، یہ ہمیں بھی برکت اور خوشی دے گی اور دوسروں کو بھی۔ جلن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی۔ سو اگر آپ اور میں خوشی چاہتے ہیں نا تو پھر حسد سے نہیں ملے گی، جلنے سے نہیں ملے گی، صرف قبولیت سے ملے گی۔ قبولیت اپنی اور ان ساری برکتوں اور نعمتوں کی جو خدا نے مجھے دی ہیں، اور قبولیت دوسروں کی اور ان برکات اور فضائل کی جو خدا نے ان کو دی ہیں، اور مل کے سیلیبریٹ کرنا، خدا کی تمجید کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، اور پھر میں بھی خوش رہوں گا اور دوسرے بھی خوش رہیں گے، اور یہی خدا کی بادشاہت ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔